الأجل مولا مولا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کس طرح لکھے زمانہ خون کی تحریر کو، کس طرح لکھے زمانہ خون کی تحریر کو. سید سجاد کو، سید سجاد کو بازار کی تشہیر کو، کس طرح لکھے زمانہ خون کی تحریر کو. دو ہی صدمے کھا گئے تھے عابد دلگیر کو، عابد دلگیر کو بیردہ زینب کو دیکھا، بیردہ زینب کو دیکھا، بے کفن شبیر کو، کس طرح لکھے زمانہ خون کی تحریر کو. جسم تھا بے جان اس میں، روح باقی ہی نہ تھی، روح باقی ہی نہ تھی. جس گھڑی نیزے پہ دیکھا، جس گھڑی نیزے پہ دیکھا، چادر تطہیر کو، کس طرح لکھے زمانہ خون کی تحریر کو. غش پہ غش آیا سنبھل پا اے نہ مولا اس گھڑی، ہائے مولا اس گھڑی. سب کے سر کے بیچ جو، سب کے سر کے بیچ جو دیکھا سرے بے شیر کو، کس طرح لکھے زمانہ خون کی تحریر کو. جب ملا دو گھونٹ پانی تو سکینہ نے کیا،
تو سکینہ نے کیا، سرد انگاروں سے جلتی، سرد انگاروں سے جلتی بھائی کی زنجیر کو کس طرح لکھے زمانہ، خون کی تحریر کو پشت پر عابد کے لکھا، تازیانوں سے حسین، تازیانوں سے حسین، اس لیے کرتے ہیں بس ہم، اس لیے کرتے ہیں بس ہم ماتم زنجیر کو کس طرح لکھے زمانہ، خون کی تحریر کو سید سجاد کو، سید سجاد کو بازار کی تشہیر کو کس طرح لکھے زمانہ، خون کی تحریر کو محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، لاکھوں درود و سلام ہوں سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر، کہ جنہی نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعے پورے چمن اسلام کو اس طرح سے سینچا کہ آج تک گلشن اسلام کا ہر پھول اسی طرح سے مہک رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کھلا ہو۔ دوستوں اور عزیزوں، یہ وہ ایام چل رہے ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جس میں پوری دنیا شیعت حضرت امام حسین صلی السلام کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ پر مجلس حسین کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے درس جاری ہیں۔ قربانی امام حسین کے ذریعے عزیزان گرامی، آج جو کچھ امام حسین کے نام پر مجمع جمع کیے جاتے ہیں، افراد اکٹھا ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح، تاریخ اسلام کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعے خالی انسانیت، خالی اسلام کو نہیں بچایا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ارباب اذاں
محبان امام حسین علیہ السلام ہمیں مجلسوں کے ذریعے، نواخوانی کے ذریعے، مراسی کے ذریعے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر جو ذاکرین، جو مقررین، جو مرثیہ گو روشنی ڈالتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوپہر کی جنگ جو تھی، وہ خالی حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر پوری شریعت سمٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف پوری شریعت کے مخالفین اگر جمع تھے تو دوسری طرف شریعت کے موافقین جمع تھے۔ حضرت آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبہ تک اور حضور ختمی مرتبہ سے لے کر امام حسین تک جتنے بھی دشمنان دین و اسلام اور دشمنان انسانیت تھے، ان کی سربراہی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کر رہا تھا، اور ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبہ تک اور حضور ختمی مرتبہ سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ تک عزیزان گرامی امام حسین رہنمائی فرما رہے تھے نیکوکاروں کی، دینداروں کی، حق والوں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو جب آپ سلام کرتے ہیں، ان کی زیارت پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم کے وارث آپ پر سلام، نوح کے وارث آپ پر سلام، ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، محمد مصطفیٰ کے وارث آپ پر سلام، علی مرتضیٰ کے وارث آپ پر سلام۔ یہ جو آپ سلام کر رہے ہیں وراثت کا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر یزید حضرت آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبہ اور حضور ختمی مرتبہ سے لے کر سرکار شہادت تک کے تمام دشمنان دین و اسلام کی رہنمائی کر رہا ہے اور نمائندگی کر رہا ہے، تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 نبیوں، خاصان خدا، اولیاء اللہ اور نیکوکار بندوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور ان کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین اور یزید ابن معاویہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور امام حسین السلام کی زندگی میں جو واقعات، امام حسین کے بچپن میں امام حسین کے ساتھ جو کچھ رونما ہوئے، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور کیجئے، وفات رسول سے لے کر کربلا کے واقعے تک کو آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سے مشاہدات سامنے آئیں گے اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں حق و باطل کی جنگ تھی، اس حق و باطل کی جنگ کے اندر اس کا پس منظر کیا تھا، اسے ذرا آپ غور کیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حق و باطل کی جنگ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے لڑی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے اس ماحول میں، اس زمانے میں کہ جب انسان کے خون کا پیاسا تھا، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر 70 سال تلواریں چلتی تھیں۔ حد یہ ہے کہ اگر سواری میں کسی کے گھوڑے کا کان کسی کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو تلواریں کھنچ جاتی تھیں۔ جس دور میں زندہ عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، جس دور میں ماں باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، بالکل انسانیت تباہ و برباد ہو گئی تھی، اللہ نے حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا مکے میں، اور جب نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں تو نبی کریم برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک آواز اٹھائی، اور اسلام نے برائیوں سے بچنے کے لیے اور سچا انسان بننے کے لیے اپنا نظام لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضور ختمی مرتبت کو حکم دیا۔ یاد رکھیے، اسلام خالی نماز پڑھا لینے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھا دینے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ دلوا دینے کا نام نہیں ہے، حج بیت اللہ کرا دینے کا نام نہیں ہے، ریش مبارک بڑھا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہے انسان کو انسان بنانے کا نام۔ تو اسلام میں جو کچھ واجبات ہیں
جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سب میں انسانیت پوشیدہ ہے، انسان کی بقا پوشیدہ ہے۔ حضور ختمی مرتبت نے محمد رسول اللہ کا کلمہ اس لیے عام کیا کہ جو انسان حیوان بن کے جی رہا ہے وہ انسان بن جائے۔ عزیزان گرامی، بہتوں نے اس درد کو سنا اور انہوں نے رسول اسلام کے ہاتھوں پر اسلام لے آئے، لیکن یزیدی خاندان والے، خاندان بنی امیہ جو تھا، اس نے روز اول سے حضور ختمی مرتبت کی مخالفت شروع کی، اور یزید کا دادا ابو سفیان اور یزید کی دادی ہندہ جو تھی، اس نے لوگوں کو بہت ورغلایا، اور جتنی بھی جنگیں حضور ختمی مرتبت سے ہوئی ہیں، چاہے وہ کافروں سے جنگیں ہوئی ہوں، چاہے وہ یہودیوں سے جنگ ہوئی ہو، چاہے وہ عیسائی جمع ہوئے ہوں، یہ سب جنگوں میں آگ لگانے والا اور ورغلانے والا یزید کا دادا ابو سفیان تھا، اور اس کی دادی جو تھی وہ ہندہ تھی۔ دوستوں اور عزیزوں، اس نے اس دشمنی کے شعلے کو اتنا بڑھایا کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، بہت سے غزوات ہوئے، بہت سی جنگیں ہوئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ کے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام موقعوں کے اوپر، تمام جگہوں کے اوپر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اور قابل تعریف بات یہ ہے کہ جہاں لشکر جمع کر کے لایا گیا ہے اور جہاں پر جنگ کا اعلان دشمن کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے اوپر بھی امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انسانیت کا تحفظ اس طرح سے کیا کہ مولا علی نے دشمن پر یوں ہی جا کر تلوار نہیں چلا دی، بلکہ حجت کو تمام کیا۔ پہلے کا اسلام لیا، اس نے اسلام لانے سے انکار کیا تو کہا واپس چلا جا، جب اس نے کہا واپس بھی نہیں جائیں گے تو پھر کہا کہ پھر حملہ کر، جب اس نے کئی حملے کر لیے تب امیر المومنین مولا متقیان نے اس کے کیے ہوئے حملوں کا جواب دیا۔ ظاہر ہے ید اللہ ہاتھ سے چلی ہوئی ضرب کہاں خالی جانے والی ہے، جس کے اوپر حملہ مولا کا ہو گیا وہ پھر فنار ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو عزیزان گرامی، یزید کے خاندانیوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اسلام کی دشمنی میں انہیں نے اپنی زندگیوں کو بسر کیا، اور بنی امیہ کا کام ہی یہ رہا کہ وہ حضور ختمی مرتبت اور آل رسول کی مخالفت کریں، اور اسی کے ساتھ انہیں نے قرآن کی، شریعت کی، دین کی، اسلام کی، سب کی مخالفتیں کی، یہاں تک کہ فتح مکہ کا موقع آیا۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر ابو سفیان نے جب حضور ختمی مرتبت کی جلالت کو دیکھا، ان کی شان کو دیکھا اور ان کے عزم کو دیکھا تو یہ گھبرایا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم جب مسلمانوں کے ساتھ مکہ معظمہ میں تشریف لا رہے ہیں تو عالم یہ ہے، نبی کریم کا کہ سفید پرچم ہاتھوں میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کھلی ہوئی ننگی تلوار نہیں ہے۔ امن کے پرچم لے کر نبی کریم مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ادھر عالم یہ ہے کہ ابو سفیان ایک بلندی کے اوپر کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں پر جناب عباس ابن عبد المطلب بھی موجود تھے، جو حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ایک مرتبہ اب جو ابو سفیان نے حضور ختمی مرتبت اور لہراتے ہوئے سفید پرچم اور مسلمانوں کا ہجوم دیکھا، ابھی تک یہ فتح مکہ تک یہ کافر ہے ابو سفیان، ابھی تک یہ رسول کا دشمن ہے ابو سفیان، ابھی تک یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے ابو سفیان، ابھی تک شریعت محمدی کی توہین کر رہا ہے ابو سفیان۔ لیکن جب اس نے مسلمانوں کے ہجوم کو دیکھا تو اس نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے نے کتنا بڑا لشکر
جمع کر لیا اور کتنی بڑی حکومت کو قائم کر لیا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عباس ابن عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں ابو سفیان یہ حکومت نہیں ہے یہ نبوت ہے, یہ لشکر اسلام ہے. ہاں عزیزان گرامی, امن کا پرچم لے کر جب حضور ختم مرتبت مکے کے اندر داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کے بعد اللہ نے نبی کی ہاتھ کے عصا میں یہ معجزہ دکھایا کہ جس غیر اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جس بت کی طرف نبی اپنی جھڑی سے اشارہ کرتے ہیں, وہ اوندھے منہ زمین پر گر جاتا ہے. یہاں تک مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی غیر خدا خدائی کر رہے تھے ان میں دن کا خدا الگ ہے, رات کا خدا الگ ہے, سورج کا طلوع کرنے والا خدا الگ ہے, چاند کا نکالنے والا خدا الگ ہے, ستاروں کا خدا الگ ہے, زمینوں کا خدا الگ ہے, آسمانوں کا خدا الگ ہے, موسموں کا خدا الگ ہے, گرمی کا خدا الگ, جاڑے کا خدا الگ, برسات کا خدا الگ, ہوا چلانے والا خدا الگ, اس قبیلے کا خدا الگ, اس قبیلے کا خدا الگ, غریبوں کا خدا الگ, دولت مندوں کا خدا الگ, غلاموں کا خدا الگ, آقاؤں کا خدا الگ, گوروں کا خدا الگ, کالوں کا خدا الگ. ایسی خدائی کو جب نبی کی ایک چھڑی نے مسمار کر دیا تو اب ابو سفیان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ مختصر سے تھے, ان کے پاس لشکر نہیں تھا, ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں, ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے, ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, جب ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے تو اب اس وقت جب ان کے پاس لشکر بھی ہے, سواریاں بھی ہیں, نیزے بھی ہیں, تلواریں بھی ہیں, تیر و ترکش بھی ہیں, ایسے ماحول میں ہم ان کا کیا مقابلہ کر پائیں گے. بنی امیہ کے سردار یزید کے دادا معاویہ کے باپ ابو سفیان نے اپنے گھر میں بنی امیہ کی ایک میٹنگ بلائی. کیونکہ یہ سردار تھا, سب لوگ اس کے بلانے پر آئے اور اس نے صورتحال کا جو معائنہ کیا تو اسے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب محمد عربی میں اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ ہم میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب کیا کیا جائے کہ میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا مگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے ضرور. نقشہ جنگ کو ہم بدل دیں گے اور اب ہمارا مقابلہ گرم جنگ کے بجائے سرد جنگ میں تبدیل ہو جائے گا. کل تک ہم ان کے مقابل میدانوں میں جاتے تھے, تلواریں چلاتے تھے, مگر اب ہماری تلواریں کند ہو گئیں, اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ان سے مقابلے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں اور ان کے پہلو میں بیٹھ جائیں اور اسلام کی جڑوں کو ہم کاٹ دیں. ظاہر ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا, جو کچھ اس نے کہا سب نے سر جھکا کے مانا, اور یہ خود اور اپنے قبیلے کے چند افراد کو لے کر حضور ختم مرتبت کی خدمت میں گیا اور اس نے ظاہری اسلام کو قبول کیا. ظاہر اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے, آدمی کے دل میں کیا پوشیدہ ہے اسلام اسے نہیں کریدتا. یہ ظاہری اسلام لے آیا اور لانے کے بعد اس کا مشن وہی تھا کہ اسلام میں رخنہ اندازی پیدا کرو, اسلام میں وہ کام انجام دو کہ جس سے اسلام بدنام ہو. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج ابو سفیان کے ایمان کے اوپر ذرا ریسرچ تو کرے کہ بنی امیہ کا سردار جو ایمان لایا تھا تو اس کی ایمان میں کتنی صداقت تھی اور کتنی سچائی تھی. دوستوں اور عزیزوں, امام حسین صلوات والسلام کی قربانی کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ابو سفیان کا ظاہری اسلام ہے. اس کے علاوہ
ابو سفیان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والوں میں کون افراد ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لایا وہ رسول کا اتنا قریبی کیسے بن گیا؟ جس کا باپ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لایا وہ شام کا گورنر کیسے ہو گیا؟ جب آپ اسے غور کیجئے گا تو آپ کو اس کے پس منظر سب سامنے آ جائے گا کہ ابو سفیان کو طاقت پہنچانے والے، ابو سفیان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے، ابو سفیان کو تخت مملکت تک لے جانے والے، ابو سفیان کی اولادوں کو خلیفۃ المسلمین کے عہدے تک پہنچانے والی وہی طاقتیں تھیں کہ جنہی نے حضور ختمی مرتبت کی حیات طیبہ میں حضور ختمی مرتبت کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ میں اس موقع پر ان لوگوں کا نام لینا نہیں مناسب سمجھتا، لیکن جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہی نے پیغمبر اسلام کی حیات میں پیغمبر اسلام کی مخالفت شروع کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس مجلس میں چند جھلکیاں پیش یہ دیتا ہوں۔ جب حضور ختمی مرتبت بیمار تھے، علیل تھے، بستر علالت پہ حضور ختمی مرتبت تھے، اس موقع پر حضور ختمی مرتبت نے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر کو مرتب کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کی قیادت میں تم مدینے سے کوچ کرو، اور جب وقت معینہ کے بعد نبی کریم مسجد میں نماز پڑھانے آئے ہیں تو بعض مسلمانوں کو جن سے تاکید کی تھی کہ اسامہ بن زید کے لشکر میں شامل ہو جانا، انہیں جب مسجد میں پایا تو ان سے پوچھا کیا سبب تھا کہ تم اسامہ بن زید کے لشکر میں نہیں شامل ہوئے؟ کہ نبی نے اس افراد پر کہ جنہی نے حکم رسالت کی خلاف ورزی کی تھی، نبی نے ان کے لیے بد دعا کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم نے ان پر لعنت کی۔ پھر جب وقت نماز آیا ہے اور نبی علیل ہیں اور نبی نے حکم دیا علی کے متعلق ان کے صفات بیان کر کے کہ نماز جماعت علی پڑھا دے، تو کسی بیٹی نے اپنے باپ کو یہ خبر دی کہ آپ جا کر نماز پڑھائیے۔ جب نبی کو اس کا احساس ہوا تو علالت کے عالم میں نبی خود مسجد آئے، اور آنے کے بعد نبی کریم نے نماز جماعت کو ادا کیا، یہاں تک کہ بستر علالت پر آج بھی دنیا میں اگر کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ کوئی خواہش رکھتا ہے تو اسے پوری کر دی جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر ڈاکٹروں کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ اب مریض بچنے والا نہیں ہے تو ڈاکٹر بھی یہی رائے دیتے ہیں کہ اب جو یہ کہیں وہ کر دیجئے، جو مانگے وہ انہیں کھلا دیجئے، جو کہیں وہ ان کی سن لیجئے، کیونکہ اب یہ زیادہ دن بچنے والے نہیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اس سے بھی اس کی آخری خواہشات کو پوچھا جاتا ہے اور اسے پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہزار افسوس کہ ہمارا نبی یہ کہہ چکا کہ اب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کاغذ اور قلم مجھے دے دو تاکہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی تحریر لکھ دوں
کہ جس کے بعد پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو. نبی کی اس تمنا کو عالم اسلام نے پورا نہ کیا. جبکہ اگر 23 سال کی تبلیغی زندگی کو دیکھیے تو نبی نے کبھی بھی اپنے کسی بھی صحابی سے کسی چیز کو مانگا نہیں, کبھی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ یہ مجھے دے دو. لیکن ہاں عزیزان گرامی, آج نبی اگر یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے کاغذ و قلم دے دو, تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس موجودہ افراد کو بجائے اس کے کہ وہ فساد برپا کرتے, جھگڑا انہی نے کیا, اتنا شور مچایا کہ نبی کریم نے غشی کی عالم سے آنکھوں کو کھولا, اور کھولنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. عبداللہ ابن عباس اس دن کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے کہ جس دن نبی نے غیظ و غضب کے عالم میں, غیظ کے عالم میں نبی نے کہا یہاں سے چلے جاؤ. سبب کیا تھا؟ نبی نے کاغذ و قلم مانگا تھا. اور یہ کاغذ و قلم مانگا اس لیے تھا کہ میں تمہارے درمیان وہ تحریر چھوڑ جاؤں کہ جس کے بعد پھر تم صبح قیامت تک کے لیے گمراہ نہ ہوگے. لیکن لوگوں نے نبی کے کہے کو نہ مانا. عزیزان گرامی, میں نے ابھی شروع تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام جو قانون لے کے آیا ہے وہ انسانیت کا قانون ہے, بھائی چارگی کا قانون ہے, محبت اور پیار کا قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جب اسلام کو بچایا تو خود بخود انسانیت بچ گئی. آپ اگر امام حسین کے انصار و اصحاب کی تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو ان میں سب کے سب ایسے نہیں ملیں گے جو ہمیشہ کے مسلمان ہوں, پرانے مسلمان ہوں. امام حسین کے ساتھیوں میں ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کا مذہب کبھی عیسائی تھا, پھر وہ مسلمان ہوئے, پھر محبت حسین ان کے دل میں آئی تو وہ صاحب ایمان ہوئے. ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جو امام حسین کے جو مکے سے کربلا کا سفر تھا اس کے دوران امام حسین سے ملے, اور امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا نہیں کہ تم اسلام کا کلمہ پڑھ لو, بلکہ کردار امام حسین, سیرت امام حسین, عمل امام حسین, حکمت امام حسین, علم امام حسین کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ ہیں جو انسانیت کے رہبر ہیں. دوستوں اور عزیزوں, کربلا کا مارکا جو امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں سر کیا, اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو ایک سے ایک امام حسین کے جانثار ملیں گے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان 5 مجالس میں, جس کی آج یہ پہلی مجلس ہے, آپ کی خدمت میں کربلا کے کسی ایسے شہید کا ذکر کروں جو تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں امام حسین السلام کے اس بوڑھے صحابی اور اس بوڑھے شہید کا ذکر کیا جائے جسے حضرت جون کہتے ہیں. ان کی مختصر سی حالات زندگی میں یہ ہے
کہ حضرت جون حضرت ابو ذر غفاری کے غلاموں میں سے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جن کے لیے ارشاد فرمایا کہ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو اپنے دوش پر نہیں اٹھایا اور آسمان نے حضرت ابو ذر سے زیادہ سچے پہ سایہ نہیں کیا. یہ وہ صحابی پیغمبر ہے کہ جسے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہے. یہ وہ صحابی پیغمبر ہیں کہ جب انہیں مدائن کا گورنر بنایا گیا اور وہاں لوٹ مار زیادہ بڑھی تو انہوں نے مدائن کے کتوں کو آواز دے کر حکم دیا کہ کل سے نماز عشاء کے بعد جو بھی گھر سے باہر نکلے اسے چیر پھاڑ کر کھا جانا. ابو ذر غفاری نے جب یہ حکم دیا تو مدائن کے تمام کتے اس طرح سے مطیع فرما بردار ہو گئے جیسے انسان کسی حاکم کے مطیع فرما بردار ہو جائے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب ابو ذر کو تیسری خلافت میں، کیونکہ حضرت ابو ذر برابر دربار خلافت میں جا کر قرآن حکیم کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس سے ظالم کا ظلم ظاہر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ قرآن یہ آیات میں جو پیش کیا جا رہا ہے اسے بیان کرتے ہیں. تو حاکم وقت نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا آپ کے لیے سب سے عزیز ترین جگہ کون سی ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا مدینہ رسول. کہا سب سے بدترین جگہ آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا ربضہ. ظالم نے حکم دیا کہ ابو ذر کو ربضے کے جنگل میں ڈال دیا جائے. تاریخ انسانیت کا پہلا وہ دن تھا جس دن حضرت ابو ذر غفاری کو ربضے کے جنگل میں بھیجا جا رہا ہے اور حاکم کی طرف سے پورے شہر مدینہ میں کرفیو لگایا گیا ہے، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن اس کرفیو کو توڑ کر امیر المومنین اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس شان سے نکلے کہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن حسین ابو ذر کو چچا کہہ کے سلام کرو. جب حضرت ابو ذر ربضہ کے جنگل جا رہے ہیں تو حضرت ابو ذر نے جون کو، حضرت جون جو ان کے غلام تھے، انہیں علی و فاطمہ کے حوالے کیا. مولا علی نے ایک غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے حضرت جون کو اپنے ساتھ رکھا. حضرت جون نے 4 معصوموں کی زیارت اس عالم میں کی کہ ان کے خدمت گزار بن کر حضرت جون رہے. حضور ختم مرتبت کا زمانہ حضرت جون نے دیکھا، مولا علی کا زمانہ حضرت جون نے دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ حضرت جون نے دیکھا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ حضرت جون نے دیکھا. اور وفاداری کا عالم یہ تھا کہ جب نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں تو حضرت جون بھی کہتے ہیں فرزند رسول اس مدینے میں ہمیں اکیلے نہیں رہنا ہے بلکہ ہمیں بھی آپ کے ہمراہ چلنا ہے. امام حسین نے حضرت جون کو ساتھ لیا. منزل بمنزل
حضرت جون امام حسین کے ساتھ رہے، امام حسین کی قدم بوسی کرتے رہے۔ یہ وفادار چاہنے والا مکے پہنچا مولا حسین کے ساتھ، مکے میں مولا حسین کے ساتھ رہے۔ مکے سے کربلا کی طرف جب کوچ کیا تو حضرت جون کربلا بھی امام حسین کے ساتھ پہنچے، یہاں تک روز عاشور آ گیا۔ جب روز عاشور آ گیا تو امام حسین کے اوپر سے ایک ایک اپنی جان کو نچھاور کرتا گیا، اور بار بار حضرت جون آ کر امام حسین سے فرماتے ہیں آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں تک صاحب مقاتل نے لکھا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت جون اس عالم میں کھڑے ہیں کہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہہ رہے ہیں فرزند رسول اب میرا دم گھٹ رہا ہے، اب مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ اولاد علی و فاطمہ پر اس طرح سے ظلم ہو رہے ہوں، اب آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے جون آپ اپنی عمر کو دیکھیے، آپ اتنے ضعیف العمر ہیں کہ آپ کے اوپر سے جہاد ساقط ہے، میں آپ کو لڑنے کی اجازت کیسے دوں؟ حضرت جون فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ضعیف ہاتھ اب تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہیں تو مجھے آپ اجازت دیجئے، میں پیدل میدان میں جاؤں گا اور آپ کی فضیلت کے قصیدے پڑھ کے اور دشمن کے متائن کو بیان کر کے بنا تلوار کے جہاد کر کے آپ کی نصرت کروں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں جون اپنی ضعیفی کو دیکھو۔ اب جب جو حضرت جون کو یقین ہو گیا کہ امام حسین مجھے اجازت نہیں دیں گے تو حضرت جون نے ایک جملہ فرمایا کہ آقا مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، میں حبشی غلام ہوں اور آپ بنی ہاشم ہیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے خوشبودار خون میں میرا بدبودار خون مل جائے۔ امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جون کو گلے لگایا، اے جون ایسی باتیں نہ کرو، جون تم میرے دوست ہو، میرے محب ہو، میرے چاہنے والے ہو، اے جون یہاں غلامی اور آقا کا کوئی تصور نہیں ہے، جون اب تم نے مجھے مجبور کر دیا، اگر جانے ہی چاہتے ہو تو جاؤ۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت جون کو لباس جنگی امام حسین نے پہنایا، گھوڑے پر سوار کیا، اور جب حضرت جون میدان جہاد پہ گئے ہیں تو جو کچھ حضرت جون نے اپنی آنکھوں سے رسول اور امام حسین کی محبت کو دیکھا تھا اس سب کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، اے مسلمانوں کیا تم اس وقت کو بھول گئے جب مسجد میں رسول سجدے کے عالم میں تھے اور حسین ان کی پشت پر سوار تھے، اور جب تک کہ حسین رسول کی پشت سے نہ اترے
اس وقت تک رسول نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر ابا میں الجھ کر فرش مسجد پر حسین گرے تو رسول نے اپنے خطبے کو توڑ کر حسین کو اپنی گود میں اٹھایا۔ حضرت جون نے ان تمام واقعات کو بیان کیا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے محبت حسین میں رسول کا عمل دیکھا تھا۔ لیکن وہ 3 لاکھ سے زیادہ کا لشکر، جس کو انسان کہنا بھی خالی توہین انسانیت ہے، وہ حضرت جون کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور یہ 80 سال کا رسول کا صحابی شیر غضبناک کی طرح سے لڑتا رہا، اور یہاں تک وہ وقت آیا کہ جون جب زمین پر گرے ہیں تو فرمایا آقا میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار آپ کے چہرے کی زیارت اور ہو جائے۔ امام حسین تشریف لے گئے، اپنے زانو پر حضرت جون کے سر کو رکھا۔ یہ ہے اہل بیت کہ یہاں آقا و غلام کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس زانو پر عباس کا سر آئے گا، جس زانو پر علی اکبر کا سر آئے گا، اسی زانو پر جون کا سر ہے۔ حسین کہہ رہے جون میں تم سے شرمندہ ہوں کہ آخری وقت میں تمہیں نہ کچھ کھلا سکا، نہ میں تجھے پانی پلا سکا۔ حضرت جون رونے لگے، ارشاد فرمایا مولا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مجھے اذن جہاد دے کر اپنی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کیا، اور میری عاقبت کو آپ نے بنا دیا۔ عزاداروں یہی وجہ ہے جون نے کہا تھا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس لیے اجازت نہ دے رہے ہوں کہ میرا بدبودار خون آپ کے خوشبودار خون میں کیسے ملے گا۔ نہ جانے حسین نے کون سی دعا دے دی کہ تاریخ کہتی ہے کہ جون کے لاشے سے ایسی خوشبو محسوس ہوتی تھی کہ جب بنی اسد شہداء کے دفن کے موقع پر آئے ہیں تو جون کے لاشے سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو دوسرے لاشوں سے نہیں آ رہی تھی۔ بس عزاداروں، آج کی مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جون کا سر حسین نے اپنے زانو پر رکھا، رخسار پر رخسار رکھے۔ جون کی شہادت کے بعد جون کا جنازہ حسین خیموں کی طرف لے گئے۔ میں کہوں گا جون مبارک ہو، زخموں سے چور چور ہو، لیکن رخسار پر رخسار حسین رکھ رہے ہیں۔ لیکن بعد قتل امام حسین آ کے دیکھ لینا جون حسین کی بیٹی کے رخسار پہ تماچوں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، تازیانوں پہ تازیانے لگائے جا رہے ہیں۔ ارے آپ سمجھ گئے نا کہ وہ کون بچی ہے؟ وہ 4 سال کی سکینہ ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، لیکن بعد قتل امام حسین اس بچی کے تازیانے مارے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے تو بچی ایک سمت دوڑ رہی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دوڑا، میں نے چاہا کہ سکینہ کے کرتے کی آگ کو بجھائیں کہ اتنی دیر میں نے کیا دیکھا کہ بچی نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، اے شیخ میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا، ارے میں فاطمہ کی پوتی ہوں، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا ہے
میں نے پوچھا نجف جا کے کیا کیجے گا؟ تو بچی نے کہا اے شیخ میں نجف جاؤں گی اور جا کر اپنے دادا علی مرتضیٰ سے کہوں گی دادا کربلا چلیے، ارے میرا بابا مار ڈالا گیا ہے، خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، پھوپھیاں بے مغنہ و چادر ہیں، ارے میرے بابا کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو مدد کرے۔ اے شیخ میں دادا سے فریاد کروں گی، اے دادا جلتے ہوئے خیموں سے بچاؤ، واہ مصیبتا واہ علیہ واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم